اگر آپ زندگی کی الجھنوں سے پریشان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہنستا انسان تو سب کے سامنے ہے، لیکن روتا انہی کے سامنے ہے جن پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ دولت مٹی کی طرح ہوتی ہے اور مٹی کو پاؤں کے نیچے رہنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھ جائے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ اسے کوئی مٹا نہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ یہ انسان بہت بڑا خود غرض ہوتا ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی تمام اچھائیوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہ ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو انسان آنسو پونچھتا ہو اور دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، اور جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حق نجات دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے، اور باطل برباد کرتا ہے۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑو جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا دو تو زندگی عید جیسی ہو جائے گی۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا ہے۔ کسی جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کسی عالم کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ جاؤ۔ جب اپنوں میں غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ خالق یعنی کہ رب سے مانگنا عبادت ہے، اگر دے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان اور نہ دے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی، اس نے اسے سوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی تو اس نے اسے اور زیادہ بگاڑ دیا۔ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جاتا ہے اور لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کو تم چاہو اس کو کبھی بھی مت آزمانا، کیونکہ اگر وہ بے وفا نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون لٹا دیتے ہیں، اور دانش مند یعنی کہ عقل مند لوگ دل کے سکون کے لیے دولتوں کو لٹا دیتے ہیں۔ دوست سے سنبھل کر دوستی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن سے سنبھل کر دشمنی کرو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل تمہارا دوست بن جائے۔ اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اتفاق نہ ہوتا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہوتا ہے۔ انسان کی اصل موت تو تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکل جاتا ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ عقل ایسی دولت ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے۔
انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا ہوا چہرہ بھی کسی کام کا نہیں۔ گناہ پر ندامت یعنی کہ شرمندگی گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور گھمنڈ کرنا نیکی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ انسان بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کے غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ خود کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ رکھنے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ اچھا دوست جتنی بھی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے جتنی بار بھی بکھر جائیں وہ چن ہی لیے جاتے ہیں۔ کسی دوست کو دھوکہ دے کر یہ مت سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ اس بات کو سوچنا کہ اس کا آپ پر کتنا بھروسہ اور اعتبار تھا۔ غریب پر رحم کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، عنقریب یہ تم سے چھین لی جائے گی۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ خدا کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ توبہ کی گنجائش ہوتے ہوئے مایوس ہو جاتا ہے۔ جو شخص سیدھی راہ سے کتراتا ہے وہ ہلاکی کے راستوں میں پڑ جاتا ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جو پریشانی تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنی دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اچھے دوست کو قربان مت کرو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ کسی پر بھروسہ کرنا تو مکمل بھروسہ کرنا، یا تو اچھا دوست مل جائے گا نہیں تو اچھا سبق مل جائے گا۔ امیر وہ نہیں ہے جس کے پاس بے شمار چیزیں ہوں، بلکہ امیر تو وہ ہے جس کی ضرورتیں کم ہوں۔ یہ مت سوچو کہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو، جو ہو رہا ہے ہونے دو اور اس میں زندگی کا مزہ ڈھونڈو۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رائے اتنی آسانی سے نہیں بنتی، جب تک کہ ایک ہی بات کسی کو روزانہ نہ سنائی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے رائے نہیں بنتی۔ وہ شخص جسے اس کے اختیار سے باہر کی چیزیں پریشان نہیں کرتی اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ جیسے جہاز ایک لنگر پر انحصار نہیں کرتا، ایسے ہی زندگی میں ایک امید کے سہارے مت رہنا۔ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا ہی آزادی ہے۔ آزادی زندگی کا واحد قابل مقصد ہے۔ یہ ان چیزوں کو نظر انداز کر کے جیتا جا سکتا ہے جو ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ حالات انسان کو نہیں بناتے، اسے صرف اپنے آپ پر ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص آپ کو ناراض کر سکتا ہے، آپ کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ تبھی آپ کو ناراض کر سکتا ہے جب آپ خود کو اس سے پریشان ہونے کی اجازت دے دیں۔ قدرت نے انسان کو ایک زبان کے علاوہ دو کان دیے تاکہ وہ دوسروں کی باتوں سے دو گنا سن سکے۔ مشکل جتنی زیادہ ہوتی ہے اس پر چڑھنے میں اتنی ہی آسانی ہے۔ ہنرمند انسان اپنے ہنر سے شہرت حاصل کرتا ہے۔ اوقات کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ خواہش کرو کہ وہ ایسی ہی ہو جیسے وہ ہوتے ہیں، تب آپ کے ساتھ سب اچھا ہوگا۔ چھوٹی سوچ کے لوگ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، عقل مند لوگ خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں
اور یہی لوگ ہر الزام کو غلط مانتے ہیں۔ عورت کے چہرے پر تمام رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غم کے ہوں۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ جب انسان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا ہے۔ اپنی آواز کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے ہی اگتے ہیں۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں۔ 10,000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق یعنی کہ بے وقوف کے صاحب اختیار کسی عہدے پر بیٹھنے سے ہو جاتا ہے۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافقت میں ہمارے جذباتوں سے کھیلتے ہیں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ خوبصورت باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی، لہٰذا لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔